خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے، امت مسلمہ سے بہترین وہ ہے، دا بیسٹ آف یو، وہ کون ہے؟ جو اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین میں ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور وہ ہمیں وہ سلف کی سٹوری تو پتہ ہے کہ جس میں ان کی وائف کو سکن ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی، تو وہ شرمانی شروع ہو گئیں کہ ان کے ہسبینڈ کو ان کے ہاتھ اور ان کا چہرہ برا نہ لگے، تو وہ نا اپنے آپ کو ذرا کور رکھتی تھی ہسبینڈ کے سامنے بھی گھر میں۔ اب گھر ہی تو ہے جہاں پہ خواتون یعنی کھل کے پھر سکتی ہے، ریلیکس کر سکتی ہے، تو شی فیلٹ اینشیس اینڈ ہز ہسبینڈ سبحان اللہ التقی النقی ہی پریٹینڈیڈ دیٹ ہی ہیڈ این ایکسیڈنٹ، اور اس ایکسیڈنٹ میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی ہیں، اور وہ پٹی شٹی کی اور سارا کہ وہ بڑی خاتون پریشان ہوئی میرا ہسبینڈ بلائنڈ ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ ریلیکس ہو گئی گھر میں کہ یعنی اس حوالے سے کہ میری اسکن کو بھی تو دیکھ نہیں سکتے، تو میں ذرا گھر میں ریلیکس ہو جاتی ہوں، اور ڈیفینیٹلی خیال رکھا اور سب کچھ کیا۔ تو ہسبینڈ نے ساری زندگی بلائنڈ نسی گزاری۔ جب ان کی وفات ہوئی ان خاتون کی، تو ہسبینڈ بالکل نارملی کام کرا تھا، کفن دفن کا بندوبست کرتا، تو لوگوں نے کہا کہ یعنی تم تو اندھے، تمہیں کیا ہوا اچانک سے، ہاؤ کین یو سی؟ تو نے کہا کہ آئی واز ناٹ بلائنڈ، I pretended to be blind just to make my wife feel secure and safe in house، کہ ان کو برا نہ لگے۔ اللہ اکبر، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جب تم کھاؤ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، if you eat feed her too، it's a sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، when you buy your cloth buy her too۔ لیکن یوں سے شیخ سبحان اللہ، میں ایک دفعہ کپڑے لیتا ہوں، میری بیوی تو 10 دفعہ کپڑے لیتی ہے، یعنی شی شاپس 10 times more than me، پھر بھی ایز اے گڈ ول جیسچر کچھ نہ کچھ لیا کریں۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ ابرکو صدقہ، ابرکو صدقہ، سب سے برکت والا صدقہ کون سا ہے؟ انفاق رجل علی اہلہ، ایک مرد کا پیسے خرچنا اپنے گھر والوں پہ۔ اللہ اکبر، لعلک ترزق بہ، شاید آپ کا رزق بڑھنے شروع ہو جائے اس وجہ سے، اس جیسچر کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہیو یور وائف سٹ ویئر یو سٹ، جہاں تم بیٹھو اپنی بیوی کو وہاں بیٹھاؤ، گیو ریسپیکٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ڈیز میں فاطمہ تو زہرا جب داخل ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اپنا کوشن دے دیا اور سائڈ پر اپنی جگہ پہ بٹھایا کہ فاطمہ جب بھی گھر میں آتی ہیں آپ بیٹھے ہوتے تو اٹھتے ان کے پاس چل کے جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑتے اور اس میں کس کرتے اور ان کو پاس لے کے آتے، اور اپنی چادر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، او the one who is wrapped، جس چادر سے ریپ کیا ہوا تھا اس کو بچھاتے اور فاطمہ کو کہتے کہ میری جگہ بیٹھو۔ a sign of love، a sign of care۔ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to give cushions to his companions، اپنا تکیہ لے کے ان کو دیتے کہ تم بیٹھو اس پہ، love، respect۔ عمر ابن عاص کو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنا کے بھیجا ایک کیمپین کا، جب واپس آیا تو پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نا عمر بن عاص واز تھنکنگ کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، کیونکہ ہر کسی سے اتنا محبت کا معاملہ اور ٹریٹمنٹ اتنی کمال کی کہ ڈیفینیٹلی مجھ سے ہی پیار کرتے ہوں گے۔ تو ایوری بڈی یوزڈ ٹو تھنک کہ رسول اللہ لوز می دا موسٹ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا سب سے پہلے؟ سب کے سامنے، حیا نہیں کی، ہم تو حیا کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا نام لوں سب کے سامنے، کہتے ہیں عائشہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں اپنی بیک ماں کی بات نہیں کہہ رہا، میں بتاتا ہوں کہ مردوں میں سے۔ تو نے کیا کہا؟ ابوہا، ان کا باپ، اس میں بھی عائشہ کا ذکر ہے، یعنی ان کا باپ، یعنی کہ ابو بکر، ان کا باپ، یعنی سبحان اللہ یہ ایٹیٹیوڈ تھا، یہ مسلمان، یہ دس از سننا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پانچوں پر کرنا تو سنت بنا لیا، جو کہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے نجات کا باعث ہے، داڑھی بھی سنت ہے، بہت ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی تو سنتیں ہیں جن کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتی کیا کرتے ہیں، کہاں بزی ہوتے ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ کانا فی خدمت اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں بزی ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ جو نا، یہ ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ہم سوال کریں اپنے آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جوتے کو سی رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، ان کے چہرے مبارک سے پسینے ٹپکنے شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ دیکھ کے نا مسکرا رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا عائشہ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہتی ہیں کہ جو آپ کے چہرے سے یہ جو پسینے کے ڈراپس گرے نا،
these drops are more beloved to me than diamonds. یعنی مجھے اپنے محبوب کے جو پسینے کے قطرات ہیں نا یہ ڈائمنڈ سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے پاس اٹھے, ان کے چل کے آئے, ان کو کس کیا اور کہا کہ عائشہ یو آر مور دین دیز ورڈز ٹو می, تم اس سے زیادہ کہیں مجھے زیادہ پیاری ہو. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا بھی کیا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہاؤ از یور لو فار می, کہتے ہیں کل عقد, جیسے ایک نا گرہ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ اکثر لائف میں پوچھا کرتے ہیں کہ ہاؤ از دا لو, ہاؤ از دیٹ ناٹ, تو کہا کرتے تھے کہ ایون اسٹرانگر. سو یہ جسچرز بڑے میٹر کرتے ہیں. فاطمہ تو زہرا گھر میں تھیں اور سبحان اللہ مسواک کر رہی تھیں, تو حضرت علی بن ابی طالب داخل ہوئے. اور سرپرائزنگلی اس ٹائم پہ داخل نہیں ہوتے تھے, تو آئے گھر میں تو دیکھا حضرت فاطمہ مسواک کر رہی ہیں, تو جیلس ہوئے اور اشعار کہنا شروع کر دیے. اور ان میں سے ایک حصہ ہے کہ یعودا نعودا کہ او یو اسٹک ہاؤ کوڈ یو ٹچ دا لپس آف مائی وائف لئن رجلا لقتلت, اگر تو مرد ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا. یعنی جو بیوی یہ سنتی ہے کہ میرا ہسبینڈ اتنا جیلس ہے میرے لیے, اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے, ڈیفینیٹلی شی وڈ فال ان لو ود ہم. میں اور آپ کبھی جیسے شو کرتے ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے ہم نے کتنا مہینے ہو گئے جیسے شو کیے ہوئے. بٹ یاد رکھیں ایک بات, جب ہسبینڈ اور وائف میں سے کوئی ایک جو ہے نا گناہ کرتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی لائف میں سے برکت کو اور لو کو, جو مودت ہوتی ہے, فیک لو نہیں, جو ریئل لو ہوتا ہے, سنسیریٹی, اس کو نکال لیتے ہیں. پھر یاد رکھیں اس بات کو, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت اور محبت کو جو ہے نا وہ پھر ختم کرتے جاتے ہیں. دا مور اے پرسن کمٹس اے سن. سو جب بھی آپ کا پھڈا ہو نا, جب بھی آپ کی لڑائی ہو, دیکھیں آپ میں سے کس نے گناہ کیا ہے, اور دوسرے پہ نہ ڈالیں, اپنے آپ کو سوچیں کہ میں نے گناہ تو نہیں کیا. بیکاز ہم سنتی باتیں کرتے ہیں, سنت از ناٹ جسٹ اٹائر, اٹس ڈیمینر, اٹس ناٹ جسٹ ورڈز, اٹس ایکشنز, رائٹ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, اپنی جو وائف تھی ام صالح, 30 years ہسبینڈ وائف تھے, نیور ڈسپیوٹیڈ ود ہر, ناٹ ایون over one word. Why? Because their souls were full of taqwa. ان کا تقوی جو نا ان کے گھروں میں داخل ہو چکا تھا. They were easy on people. وہ لوگوں کو نا ایکسکیوزز دیتے کہ چلو I don't know the excuse. حدیث میں آتا ہے 70 ایکسکیوزز دو تم شخصوں کو. اگر تمہیں ایکسکیوز پھر بھی ذہن میں نہ آئے, پھر کہو کہ یار مے بی there is an excuse that I don't know of. ایکسکیوز دینے کا مطلب شاید آج ان کی طبیعت خراب ہو, شاید یہ تھکی بھی زیادہ ہو, شاید سلیپ ڈپریشن ہو, شاید بچوں نے بہت تنگ کیا ہو, شاید give them excuses. اور میں جنرلی بات بتاؤں, جو لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا, اور جو لوگوں کے ساتھ ان کا حسن ظن ہوتا ہے, وہ بڑے اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. سو closing your eyes on the faults of people, یہ وائز لوگوں کی نشانی ہے. واللہ you will be emotionally stable, you will live a good life. محمد بن سیرین کے پاس ایک شخص آیا, بلکہ ان کے محفل میں جب بھی کسی بندے کے بارے میں نیگیٹو بات کی جاتی نا, وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے بارے میں پازیٹیو لازم مینشن کیا جائے ان کی گیدرنگ میں. وہاں بن منبع کے بارے میں کے پاس شخص اور کہا کہ فلاں شخص پتہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. کیا کہتے ہیں کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور میسنجر نہیں ملا جو میرے پاس آئے, یعنی شیطان کو تو ہی ملا ایز اے میسنجر یہ بات مجھ تک پہنچانے کے لیے. خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص ہے اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں, دس از ہز بک, لیٹ ہم رائٹ وٹ ایور ہی وانٹس. اس کی اپنی کتابیں لکھنے تو جو لکھتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو, اس کو بہترین خاتمہ ملے, تو اس کو اپنی لائف حسن ظن کے ساتھ گزارنی چاہیے. اللہ اکبر. سو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر سکون والے بن جائیں, کیونکہ گھر کو کہتے ہیں سکن ہے, سکن سے نکلا ہے سکون. گھر ایک سکون کی جگہ, باقی پوری دنیا ایک فارسٹ ہے, جنگل ہے, جہاں پہ گندگی ہے. جب گھر آتے ہو یو فیل ریلیکسڈ. جب گھر ہی سکون والا نہ ہو تو پھر کیا بنے گا ہمارا. سو گناہوں کو چھوڑیں اور اپنی رولز اور رسپانسبلٹیز کو کا احساس کریں. انشاء اللہ موقع ملا انشاءاللہ تو زندگی میں بہت سارے ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور انشاءاللہ وینزڈے نائٹ ایکسکلوسیو میں ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولرلی ڈفرینٹ فیملی کے میرج ایشوز. بائی دا وے آئی ہیو given around 3 to 4 lectures on my YouTube channel regarding marriage problems,
آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور فرام ہاؤس ٹو ہوم کے نام سے لیکچر ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تاکہ یہ اٹس اے ویسٹ ایسپیکٹ آف دین. اس کو ایک لیکچر میں کور کرنا اٹس ڈیفیکلٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری بیگمات کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. کیونکہ یاد رکھیں تقوی سے ہی برکت اور خیر اور قرۃ اعین ملتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. تقوی نہیں ہوگا نا گھر میں تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نصیب نہیں ہوگی. سلف رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا تو ہم اس گناہ کا جو آفٹر افیکٹ ہے نا اپنی بیوی اور بچوں میں دیکھتے ہیں. کیسے کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے، ہمارا رائڈنگ بیسٹ میں کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہا. سو اٹ از سنس سبحان اللہ. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا، تم نے اوقات کھو دی ہے اور یہ ہے، تو وہ نہیں، دے یوزڈ ٹو اپنے گریبان میں جھانک دیتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. See you next Wednesday, inshallah. May Allah bless you all. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.